یہ تو ہدایت جی کا ہاسپٹل ہے نا؟ گاڑی کے ہاسپٹل کے سامنے رکنے پر پلوشا نے حیرت سے امتسال کی جانب دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو امتسال نے مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا۔ تم پاگل ہو امتسال، لالا جان سے مار دیں گے، اور میں ویسے بھی نہیں جا رہی۔ کار کے دروازے کو سختی سے پکڑتے ہوئے کہا تو امتسال نے گھور کر پلوشے کو دیکھا۔ پاگل لڑکی، کوئی ہوش ہے تمہیں کہ نہیں؟ پہلے ہی تمہارا سرتاج ناراض ہے تم سے، ملنے بھی نہیں آ سکا۔ اگر وہ ملنے آ بھی جاتے تو تمہارے ہوش ہی ٹھکانے لگانے تھے۔ اس سے پہلے وہ خود آئیں، تم جا کر انہیں منا لو اور اپنی غلطی کے لیے معافی بھی مانگ لینا۔ پلوشے کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے گھسیٹنے کے انداز میں آگے بڑھتے ہوئے کہا تو پلوشے نے گھبراتے ہوئے بے ساختہ نفی میں گردن ہلائی۔ ہم سے نہیں منایا جاتا کسی کو، اور وہ تو پورے جلاد ہیں۔ مجھے مارنے کے بعد آنے کی وجہ پوچھیں گے، میں نہیں جاؤں گی امتسال، پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ نم لہجے میں کہتے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تو امتسال نے گردن موڑ کر سخت نظروں سے پلوشے کو گھورا، جبکہ پلوشے خان نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اب اسے کیا بتاتی کہ اس کے خیالوں کی دنیا میں جو ہدایت شاہ تھا وہ ایک رحم دل مسیحا تھا، جو درد کی دوا تو ہو سکتا تھا مگر وجہ نہیں۔ ہدایت شاہ نے بری طرح پلوشے خان کو خیالوں کی دنیا سے حقیقت میں پٹکا تھا۔ اب تو پلوشے کی نظر میں ہدایت شاہ طوفان بن کر آیا تھا اور حشر برپا کر کے چلا گیا تھا، مگر وہ تہس نہس کر کے بھی پوری شان سے پلوشے خان کو اپنے نام کر چکا تھا۔ ہدایت شاہ کے ہاتھوں کا سلگتا لمس ابھی بھی پلوشے خان کے وجود میں سنسنی دوڑا دیتا تھا، اور امتسال کہہ رہی تھی کہ وہ اس شخص کو جا کر منائے جس کی نیلی آنکھوں میں وحشتیں اور جنون دیکھنے کے بعد وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں پائی تھی، کہ اس شخص پل میں قیامت برپا کر گیا تھا۔ امتسال کہہ رہی تھی کہ وہ اس شخص کے سامنے اکیلے جائے، اکیلے جاتے وہ مر نہ جائے۔ یہ رہا تمہارے میاں کا آفس، اب اگر یہاں سے تم بات کیے بغیر نکلی تو جان نکال لوں گی میں تمہاری۔ ہدایت شاہ کے آفس کے سامنے کھڑے ہوتے پلوشے کو بازو سے تھام کر اپنے سامنے کرتے سخت لہجے میں کہا تو پلوشے نے تڑپ کر پیچھے ہونا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی امتسال اس کا بازو دبوچ کر دروازہ کھولتی اندر دھکیل چکی تھی۔ ہونٹوں پر فخریہ مسکراہٹ سجائے قدم کیفیٹیریا کی جانب بڑھائے، وہ آنے سے پہلے ہی ہر چیز پتا کر چکی تھی کہ ہدایت کا آفس کہاں ہوتا ہے، وہ کس وقت پر فری ہوتا ہے، لنچ ٹائم پر کہاں ہوتا ہے، جس پر ملازم نے بتایا تھا کہ وہ اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر اکیلا رہنا ہی پسند کرتا ہے، کالیگ سے بھی کام کے سلسلے میں ہی بات کرتا ہے، اور اس کی بہرام اور بالاج کے علاوہ کسی سے دوستی بھی نہیں۔ اسی لیے امتسال کو یہی وقت ٹھیک لگا تھا۔ جتنی بے وقوف اس کی کازن تھی اور جتنا گسیلا اس کا جیجا نکلا تھا، تو امتسال کو یہی بہتر لگا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے اکیلے میں بات کر لیں، تاکہ ان کے درمیان موجود سب غلط فہمیاں ختم ہو جائیں اور وہ ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ سکیں۔ کیفیٹیریا میں آئی تو وہاں بس اکا دکا لوگ تھے۔ کچھ دن ہی تو ہوئے تھے ہاسپٹل کو اسٹارٹ ہوئے۔ کاؤنٹر پر جا کر ابھی وہ اپنا آرڈر دیتی کہ اپنے کندھوں کے گرد چادر اور کسی کے مردانہ ہاتھ کو محسوس کر کے بھونچکا رہ گئی۔ گردن ترچھی کر کے اپنی بائیں جانب دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ بہرام شاہ جو ہدایت سے ملنے ہاسپٹل آیا تھا، مگر ہدایت کے روم کے سامنے سے گزرتی لڑکی پر اسے امتسال کا گمان ہوا تو وہ اس کے پیچھے ہی کیفیٹیریا میں آ گیا۔ اپنے شک پر یقین کی مہر لگتے دیکھ بہرام شاہ کے وجود میں سرور کی لہر دوڑ گئی، مگر وہاں بیٹھے میل ڈاکٹر کی نگاہ امتسال خان کے وجود پر گڑی دیکھ بہرام شاہ کو اپنی رگوں میں شرارے پھوٹتے محسوس ہوئے۔ اپنے کندھوں پر لی اجرک کو اتار کر لمبے لمبے ڈنگ بھرتا امتسال خان کے قریب پہنچتے بنا سمجھنے کا موقع دیے اس کے کندھوں پر پھیلا چکا تھا۔ اپنے بائیں جانب چہرے پر چٹانوں سی سختی لیے کھڑے بہرام شاہ کو دیکھ امتسال کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بہرام شاہ نے گردن ترچھی کر کے سخت نظروں سے خود کو حیرت سے تکتی امتسال خان کو دیکھا۔ بنا کسی کی پرواہ کیے امتسال کی کلائی اپنی سخت گرفت میں لیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ہاتھ چھوڑے ہمارا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ گھٹیا حرکت کرنے کی؟ ہاتھ چھوڑیں بہرام شاہ، ورنہ میں لالا کو آپ کی اس حرکت کے بارے میں بتا دوں گی۔
بہرام شاہ کے ساتھ گھسیٹتے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا تو بہرام شاہ نے اپنی گہری رات سی سیاہ آنکھیں گھور کر امتسال خان کو دیکھا۔ بہرام شاہ کی سرد نظروں کو دیکھ امتسال کی زبان تالو سے چپک گئی۔ بہرام شاہ نے ایک روم کا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیل، دیوار کے ساتھ پن کرتے اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھے۔ مسٹرڈ کلر کی پٹھانی فراک پہنے، جس کے دامن اور گلے پر رنگ برنگے بنے پھول، گلے میں آتشی گلابی رنگ کا دوپٹہ، اپنے براؤن بالوں کو لوز چٹیا میں قید کیے، گلابی بھڑے بھڑے ہونٹوں کو سختی سے بھینچے، شہد رنگ آنکھوں میں غصے کی تپش لیے خون خوار نظروں سے اپنے سامنے کھڑے بہرام شاہ کو گھورتی وہ سیدھا بہرام شاہ کے دل میں اتر رہی تھی۔ سفید کاٹن کے سوٹ میں سیاہ گھنے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، گہری سیاہ آنکھوں میں غصہ اور جذبات کا ٹھاٹے مارتا سمندر لیے یک تک امتسال خان کی آنکھوں میں وہ دیکھ رہا تھا، جس پر امتسال نے دانت کچکچا کر بہرام شاہ کو دیکھا۔ چادر کہاں ہے تمہاری؟ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے ہاتھ بڑھا کر دائیں جانب سے لٹوں کو کان کے پیچھے عرصہ تو بہرام شاہ کے سرد لہجے اور ہاتھوں کے لمس پر امتسال نے بے ساختہ جھرجھری لی۔ بہرام شاہ کے غصے کی زیادتی سے تیز دھوکے کی مانند چلتی سانسوں کو محسوس کر کے امتسال کو اپنے گلے میں گلٹی سی ابھر کر مدھوم ہوتی محسوس ہوئی۔ گھر ہے اور ہماری مرضی، ہم چادر یہ لیں یا نہ، آپ کون ہوتے ہیں یہ سوال پوچھنے والے؟ بہرام شاہ کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے پیچھے کی جانب دھکیلنے کی کوشش کرتے چلا کر کہا تو بہرام شاہ نے جھبڑیں بھیج کر امتسال خان کو دیکھا۔ نظریں امتسال کے سرخ چہرے سے ہوتی اپنے سینے پر رکھے امتسال کے ہاتھوں پر آئی تو بہرام شاہ نے سرد نظروں سے امتسال خان کو دیکھتے اپنے سینے پر دھرے اس کے ہاتھوں کو اپنی سخت گرفت میں لیتے ایک ہی جھٹکے میں اس کی پشت پر لاک کرتے اس کو اپنے قریب کیا۔ تم نہیں جانتی کہ میں کون ہوں امتسال خان؟ میں بہرام شاہ ہوں جو پہلی نظر میں تمہارے آگے خود کو ہار آیا تھا۔ چادر تو بہت چھوٹی بات ہے، میرا بس چلے تو تمہیں 7 پردوں میں چھپا کر رکھ لوں کہ جہاں بہرام شاہ کے علاوہ تمہیں کوئی اور نہ دیکھ سکے۔ تم سے سوال و جواب کرنے کا، تمہاری مرضی کو اپنی مرضی میں ڈھالنے کا، تمہیں اپنے رنگ میں رنگنے کا حق صرف اور صرف بہرام شاہ کا ہے۔ آئندہ میں نے اگر تمہیں چادر کے بغیر حویلی سے باہر قدم رکھتے دیکھا تو بہت بری طرح پیش آؤں گا امتسال۔ یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی تھی، آئندہ یہ نہ ہو۔ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے ایک ہی جھٹکے میں امتسال کو خود سے دور کیا تو امتسال نے نم شکوا کناں نظروں سے بہرام شاہ کو دیکھا، جس پر بہرام نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبا کر امتسال کی نم نظروں میں دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے زیادہ بری طرح کیا پیش آئیں گے آپ کی نظر میں؟ اس سے زیادہ برا اور کیا مطلب ہے؟ اس دن جیسا برا جو آپ کا بھائی کر کے گیا وہ آپ میرے ساتھ کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں گے مجھ پر بھی، ہاتھ اٹھا کر اپنی منمانی کریں گے؟ اس طرح کا سلوک رکھتے ہیں آپ کے ہاں اپنی محبت کے ساتھ؟ اپنی سرخ پڑتی کلائیاں جن پر بہرام شاہ کی انگلیوں کے نشان پڑ چکے تھے بہرام شاہ کے آگے کرتے دبے دبے لہجے میں چلا کر کہا تو بہرام شاہ نے نرم نظروں سے امتسال کو دیکھتے نرمی سے اس کی کلائیوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ تم پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے بہرام شاہ مر نہ جائے۔ بڑا تو میں کروں گا مگر اپنے طریقے سے، اور کیا پتہ وقت کے ساتھ تمہیں وہ میرا طریقہ برا بھی اچھا لگنے لگے، اور ہمارے ہاں محبت کے ساتھ کیا سلوک روا ہوتا ہے وہ تم ایک بار مکمل طور پر میری دسترس میں آ جاؤ، پھر تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا۔ مگر بہت شکریہ کہ تم مان گئی کہ تم بہرام شاہ کی محبت ہو۔ اپنے ہاتھ کے انگوٹھوں کے پوڑوں سے نرمی سے کلائی کو سہلاتے زومانی لہجے میں کہا تو بہرام شاہ کے ہاتھ کے سلگتے لمس اور زومانی جملے نے امتسال کو کان کی لو تک سرخ کر دیا۔ خون چھلکتے چہرے کو جھکا کر اپنی کلائی کھینچنی چاہی تو بہرام شاہ نے ہلکا سا جھٹکا دیتے 2 قدم کے فاصلے کو سمیٹا۔ نظریں سرخ کلائیوں پر گئی تو بہرام کے دل نے سینے میں سر پٹکا، جھک کر محبت سے اسے چھو کر محسوس کر لے، مگر دماغ نے بری طرح سرنزش کی۔ وہ محبت تھی مگر نام سے منسوب نہ تھی۔ دل کو بری طرح ڈپٹتے محبت بھری نظروں سے امتسال خان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ When I look at you کچھ ہوتا ہے، ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبا کر کہا تو امتسال خان نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ہوکوں کی طرح منہ کھولے بے یقینی سے بہرام شاہ کو دیکھا۔
जिस पर रूम की मानी खेजी खामोश फिजा में बहराम शाह का दिलकश कहका गूंजा। मैंने आपसे दूसरी मुलाकात पर जो आपके बारे में अंदाज़ा लगाया था बिल्कुल ठीक था। इंतहा के ठड़की शाह हैं आप। दांत किचकिचाकर अपनी कलाइयाँ बहराम शाह के हाथों से आज़ाद करवाते हुए कहा। तो बहराम शाह ने मुस्कुराती नज़रों से इम्तिसाल खान को देखा। ये तो कल मुझे किसी ने सेंड की थी, मगर इसे पढ़कर मुझे तुम्हारी याद आई थी। तुम्हें देखकर कुछ तो होता है, कुछ क्या बहुत कुछ होता है दिल में। खैर तुम इसे छोड़ो, ये बताओ दूसरी मुलाकात में ठड़की लगा था तो पहली में कैसा लगा था? और इस सब का मतलब तुम्हें भी कुछ कुछ हुआ था जो मेरे बारे में सोचा? इम्तिसाल खान के कंधों पर चादर को ठीक करते शोक लहजे में कहा तो इम्तिसाल ने घूर कर बहराम शाह को देखा। पहली मुलाकात में गलती से डिसेंट इंसान लगे थे, मगर अब मेरी वो गलतफहमी बहुत अच्छे से दूर हो गई। सख्त नजरों से घूरते हुए कहा तो बहराम शाह ने गहरी नजरों से इम्तिसाल खान के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। यहाँ कैसे आना हुआ आपका? कमरे का दरवाजा खोलते इम्तिसाल खान का हाथ थामे बाहर आते नर्म लहजे में कहा तो इम्तिसाल ने एक नज़र बहराम शाह के हाथ में कैद अपनी कलाई को देखा। वो मैं पलवशा को हदायक लाला से मिलवाने लाई थी। बुरी तरह अपने लब कुचलते झिझकते हुए जवाब दिया तो बहराम शाह ने भी हैरत से गर्दन मोड़कर अपने सामने खड़े सर झुकाए इम्तिसाल खान को देखा और फिर मुस्कुराकर सर झटका। इम्तिसाल? बहराम शाह के बोझल लहजे और रुक जाने पर इम्तिसाल खान ने बेइख्तियार सर उठाकर बहराम शाह को देखा। माँ जी को कुछ दिनों तक भेजूंगा, मुझे उम्मीद है आप इनकार नहीं करेंगे। अगर कोई बात या एतराज़ हुआ तो बिला झिझक अकीदत से कह दीजिएगा, वो मुझे बता देगी। मैं पूरी इज्जत और मान के साथ आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ। मेरे लिए बहुत ख़ास हैं आप, मोहब्बत भरे लहजे में कहते नरमी से इम्तिसाल खान का हाथ छोड़ा, जबकि बहराम शाह के मोहब्बत भरे लहजे पर पल में इम्तिसाल खान के चेहरे पर गुलाल बिखरा, जिसे देख बहराम शाह के वजूद में सरशारी सी लहर दौड़ गई। एक गहरी मोहब्बत भरी निगाह इम्तिसाल खान के वजूद पर डालते उसे हदायक के साथ वाले रूम में छोड़कर बाहर आकर अपने गार्ड को बुलाकर दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया कि कोई भी इस रूम में जा ना पाए जब तक इम्तिसाल खान कमरे में मौजूद है। एक नज़र हदायक शाह के ऑफिस को देख लंबे लंबे डंग भरता वहां से निकलता चला गया। माजी, तुम पागल तो नहीं हो गए बादाम गुल? अगर शेर खान को इस बात की भिनक भी लग गई ना तो कयामत बर्पा कर देगा। और जिस दौलत की वजह से मैंने शादी की है वो दौलत भी मेरे हाथ आने से पहले ही धक्के देकर मुझे हवेली से क्या गांव से भी निकाल देगा। मुकद्दस बेगम ने दांत किचकिचाकर अपने सामने ढीठों की तरह बैठे अपने भाई को देखे दबे दबे लहजे में चिल्लाकर कहा तो बादाम गुल ने कोफ्त भरी निगाह मुकद्दस बेगम के तपे तपे चेहरे पर डाली। तुम्हें शेर खान चाहिए या दौलत, शोहरत? बादाम गुल के संजीदा लहजे पर मुकद्दस बेगम ने चौंक कर उसे देखा। शेर खान का नाम चाहिए था, वो भी सिर्फ इस दौलत के जो कि मैं हासिल कर चुकी हूँ, और अब मेरा मकसद इस सारी दौलत को अपने नाम करना और हवेली पर राज करना है। मुकद्दस बेगम के जहर में डूबे लफ्जों पर बादाम गुल का मकड़ू कहका बेसाख्ता था। फिर थोड़ा सब्र कर लो, ये दौलत भी तुम्हारी होगी और राज भी तुम्हारा होगा। शेर खान और हिदायत शाह का नाम इस सफ़ाए हस्ती से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो आग शेर खान ने मेरी मांग को उस मेजर के नाम करके मेरे सीने में लगाई है उसे ठंडा सिर्फ इन दोनों का खून ही कर सकेगा। और इसमें तुम मेरा साथ दो या ना दो, मगर ये बात याद रखो, जल्द या बदेर मैं इन दोनों जिगरी यार को मौत के घाट उतारने वाला हूँ और इन दोनों खानदानों में नफरत की ऐसी आग लगाऊंगा कि ता कयामत इसमें जलते रहेंगे। बादाम गुल के सरसराते लहजे और इरादों को जान मुकद्दस बेगम पल के लिए साकत रह गईं, मगर आंखों के सामने दौलत की हवस की पट्टी बंधी हुई थी। रिश्तों की आड़ में जो खेल वो आज खेलने जा रही हैं उसके अंजाम में बुरी तरह शिकस्त उनका अंजाम होगी। देखो मुबीन, मैं नहीं कर सकता तुमसे शादी, तुम समझने की कोशिश करो। मेरी बीवी है, एक बेटा है, मैं कैसे उन्हें धोखा दे सकता हूँ? तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी। किसी काबिल शख्स का हाथ थाम कर आगे बढ़ो, ना कि इस तरह मुझे मुजरिम बनाओ और ना खुद को बर्बाद करो। शेर खान ने समझाने वाले अंदाज में अपने सामने बैठी मुबीन बेगम से कहा
وہ پسند کرتے تھے انہیں، مگر اپنے والد کے فیصلے کو جاننے کے بعد وہ اس راز کو اپنے سینے میں ہی دفن کر چکے تھے۔ اور آج مبین بیگم نے انہیں پیغام بھجوا کر ملنے کے لیے بلوایا تھا کہ وہ کوئی ضروری بات کرنا چاہتی۔ ضروری کام سمجھ کر وہ ان سے ملنے چلے آئے، مگر یہاں آ کر مبین بیگم نے انہیں شادی کے لیے کہا تو وہ بھونچکا رہ گئے۔ دیکھو شیر، مجھے کسی بات سے فرق نہیں پڑتا، تم بس مجھ سے نکاح کر لو۔ اپنے گھر والوں سے یہ بات چاہے چھپا کے رکھنا، میں تمہیں کبھی کسی کو بتانے کے لیے فورس نہیں کروں گی، لیکن مجھے ٹھکراؤ مت۔ صوفے پر بیٹھے شیر خان کے قدموں میں بیٹھتے منت بھرے لہجے میں کہا تو شیر خان نے افسوس بھری نگاہوں سے مبین بیگم کو دیکھتے تعصب سے سر جھٹکا اور مبین بیگم کو کندھوں سے تھام کر کھڑا کرتے خود فاصلے پر کھڑے ہوئے۔ تم یہ بلا وجہ کی ضد کر رہی ہو، میں اسے کسی صورت پورا نہیں کر سکتا۔ کل کو تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو، اس سے بہتر ہے تم ابھی سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر کے پیچھے ہٹ جاؤ، سخت لہجے میں کہتے، ایک نظر مبین بیگم کے آنسوؤں سے تر چہرے پر ڈالتے، سختی سے جبڑے بھینچے لمبے لمبے ڈھک بھرتے مبین بیگم کے ڈرائنگ روم سے نکلتے چلے گئے، جبکہ وہ زارو زار روتی وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ حال نہیں، امتسال دروازہ کھولو۔ امتسال کے اچانک دھکا دینے اور دروازہ بند کرنے پر پلوشہ پل کے لیے بھونچکا رہ گئی۔ جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا چاہا، مگر دروازے کو نہ کھلتا دیکھ آنکھیں پل میں نم ہوئی، مگر اچانک اسے دماغ میں جھماکا سا ہوا جب ناک کے نتنوں سے بھینی بھینی گلاب کے پھولوں کی خوشبو ٹکرائی۔ آنکھوں کی پتلیاں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں، نظریں ایک بار پھر سے بند دروازے پر گئیں تو پلوشے کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ دروازے پر بنے گلاب کے پھولوں کے ہارٹ میں لکھے اے اور ایچ الفابیٹ کو دیکھ گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ نظریں بند دروازے سے ہوتی نیچے زمین پر آئی تو اپنے قدموں تلے گلاب کی پتیوں کو دیکھ ایسا محسوس ہوا جیسے گلاب کی پتیوں سے قالین بچھا دیا گیا ہو۔ کمرے میں ایسی اون ہونے کے باوجود پل میں پلوشے کا وجود پسینے سے تر ہو گیا۔ ہتھیلیوں کو بری طرح آپس میں مسلتے ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازے کو نہ کھلتے دیکھ بے بسی سے کئی باغی آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر رخسار پر بہہ نکلے۔ وہ کس قدر تڑپی تھی ہدایق شاہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، کتنا چاہا تھا اس شخص کو، مگر اب وہ زندگی میں آ گیا جسم و روح کا مالک بن چکا ہے تو پلوشے خان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس شخص کو نظر اٹھا کر دیکھ بھی لیتی۔ بڑھی طرح لب کچلتے بے بسی سے بند دروازے کے ساتھ لگتے خود کو اس بند دروازے میں گم کر کے اپنی پشت پر محسوس ہوتی سلگتی نظروں کی تپش سے بچنا چاہا۔ میری بیوی مجھے منانے کے لیے مجھ سے ملنے آنے والی تھی اور تمہیں لگتا ہے کہ ہدایق شاہ اس بات سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ اپنی پشت سے آتی گمگیر لہجے میں کی گئی سرگوشی اور اپنی گردن پر سلگتی سانسوں کی تپش محسوس کر کے پلوشے کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ابھی پلوشے کچھ سمجھتی کہ اپنی کمر پر رینگتی انگلیوں کے لمس پر دھک سے رہ گئی۔ سٹ پٹا کر ابھی وہ دور ہوتی کہ مضبوط مردانہ بازو کمر سے ہوتا پیٹ پر سختی سے لپٹ گیا اور ایک ہی جھٹکے میں پلوشے کا رخ اپنی جانب کیا تو اس اچانک افتتاح پر پلوشے کی چیخ بے ساختہ تھی۔ گہرے نیلے رنگ کے پٹھانی فراک پہنے جس کے گلے اور دامن پر رنگ برنگے پھول بنے ہوئے تھے، آنکھوں کو سختی سے میچے، گلابی بڑے بڑے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبائے، چھوٹی سی ناک اور بڑے بڑے رخسار رونے کے باعث سرخ انار ہو رہے تھے۔ سر پر ہم رنگ دوپٹہ لیے اور کندھوں پر میرون رنگ کی چادر لیے وہ بری طرح ہدایق شاہ کے دل کے تار چھیڑ چکی تھی۔ مائی شائننگ اسٹار، پلوشے خان کے چہرے کے گرد جھولتی آوارہ لٹوں کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹتے کان کے پیچھے اڑستے بوجھل لہجے میں کہا تو ہدایق شاہ کے گھمگیر لہجے اور سانسوں کی خوشبو پلوشے کو اپنے حواسوں پر چھاتی محسوس ہوئی۔ خشک پڑتے حلق کو تر کرتے پلکوں کی جالر اٹھا کر سامنے دیکھا تو دو نیلی آنکھوں کے زوردار تصادم پر پلوشے کو ساری دنیا رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایسا لگا جسے سمندر میں جذبات کا طوفان اٹھایا ہو۔ اپنا آپ ہدایق شاہ کی نیلی آنکھوں میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ وہ تو پہلے ہی اس شخص کی محبت میں پور پور ڈوبی ہوئی تھی اور آج یوں اسے اپنے اس قدر حق سے قریب محسوس کر کے پلوشے کو اپنا آپ اس جان لیوا لمس سے پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وائٹ شرٹ کے ساتھ جینز کی پینٹ پہنے
شرٹ کی آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے، سیاہ گنے سلکی بال بے ترتیبی سے کشادہ پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، نیلے سمندر سی گہری آنکھوں میں جذبات کی آنچ لیے نظریں پلوشہ خان کے چہرے پر ٹکائے، مغرور تیکھی ناک پلوشہ کے پھولے گلابی گال پر رب کرتے، شدت بھرا لمس اس کے دائیں گال پر ثبت کیا۔ ہدایک شاہ کی دہکتی سانسوں کی تپش پر اپنے چہرے پر محسوس کرتے پلوشے کو اپنے حواس گم ہوتے محسوس ہوئے۔ رہی صحیح کسر ہدایک شاہ کے شدت بھرے لمس اور مونچھوں کی چبن نے پوری کر دی۔ وہ نازک سی جان اتنی سی قربت پر ہی تھر تھر کانپتی ہوش و حواس کھوتی ہدایک شاہ کی مضبوط باہوں کے حصار میں جھول گئی، جس پر ہدایک شاہ نے سٹپٹا کر پلوشے کو مضبوطی سے اپنے سینے میں بھینچا، ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دباتے خمار آلود نظروں سے اپنے حصار میں مومی وجود کو دیکھا۔ نرمی سے پلوشے کو بازوؤں میں بھرتے پلٹ کر قدم صوفے کی جانب بڑھائے، اسے نرمی سے صوفے پر لٹاتے ایک نظر ارد گرد دوڑائی۔ ٹیبل، صوفہ اور چیئر تک گو کہ آفس میں موجود ہر چیز کو پھولوں کی پتیوں سے ڈھک دیا گیا تھا، جبکہ صوفے کے سامنے موجود ٹیبل پر پھولوں کے درمیان خوبصورت مختلف ڈیزائن کے رنگ برنگی کینڈلز کو رکھا ہوا تھا۔ کمرے میں چھائی مانی خیزی خاموشی اور حواسوں پر چھاتی گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو کو سانسوں میں اتارتے ہدایک شاہ نے استقاق بڑی نگاہ پلوشے کے دلکش سراپے پر ڈالی۔ قدم رولنگ چیئر کے سامنے موجود ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ کی طرف بڑھائے۔ ہدایک شاہ جانتا تھا کہ اس کی محبت معصوم ہے، مگر اس قدر نازک ہوگی کہ اتنی سی قربت برداشت نہیں کر پائے، اس بات کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ یہ تو میری محبت تھی شائننگ اسٹار، اگر جو حرکت تم نے کی ہے اس کی سزا تمہیں دیتا تو کیسے برداشت کر پاتی تم؟ پلوشے کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لانے کا ارادہ ترک کرتے، اپنے دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد ٹکاتے اس کے چہرے پر جھکتے، سرگوشی نما لہجے میں کہتے، ہاتھ بڑھا کر پلوشے کے گرد لپٹی چادر کو اتار کر ٹیبل پر رکھا، اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سر اوپر کرتے دوپٹہ سر سے اتارا تو اس قدر نزدیکی پر ہدایک شاہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ پلوشے کی مدھم چلتی سانسوں کی تپش اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے ہدایک شاہ کو اپنے گلے میں کانٹے سے چپتے محسوس ہوئے۔ اپنے بے لگام ہوتے جذبات پر بامشکل بند باندھتے دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھ کر پلوشے کو دیکھا تو پلوشے خان کا دلکش سراپا دیکھ ہدایک شاہ کی آنکھوں میں پل میں جذبات کی سرخی اتری۔ بے خود ہوتے پلوشے کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائے ہدایک شاہ پلوشے کے خوبصورت چہرے پر جھکایا، جا بجا شدت بھرا لمس چھوڑتے وہ پلوشے خان کے لمس کو اپنی روح تک محسوس کرنے لگا۔ انگلیوں سے ہاتھ سرکتا اس کے بالوں میں الجھایا، جبکہ دوسرے بازو کو پلوشے کی کمر کے گرد لپیٹتے اسے خود میں بھینچا۔ شاہ کی جان، ابھی تو اتنے سالوں کے ہجر کا جواب دینا ہے، یہ جو آنکھوں میں سمندر لیے پھر رہی ہو نا، اسے اپنے اس دیوانے کی تشنگی کو مٹانا ہے، جو کہ شاید عمر بھر بھی نہ مٹے۔ بہت غلط کیا یہاں آ کر، یہ جو تمہارے وجود کی حواسوں پر چھا جانے والی خوشبو ہے نا، یہ مجھے بری طرح بہکا رہی۔ تمہارا یہ موم سا نازک لمس مجھے تمہاری روح میں اترنے پر اکسا رہا ہے۔ تمہاری ان مدھم سانسوں اور بے ترتیب ہوئی دھڑکنوں کا شور مجھے دنیا سے بے خبر کر کے تمہاری ذات میں گم ہو کر ساڑھے فاصلے کو سمٹنے پر مجبور کر رہا ہے۔ میں تو پہلے ہی بگڑا ہوا تم پر دیوانوں کی طرح عاشق بندہ ہوں، اور اوپر سے تمہارا یہ ہوش ربا سراپا میری نیت بری طرح بگاڑ رہا ہے۔ پلوشے کی گردن میں چہرہ چھپائے غمگین لہجے میں سرگوشی کرتے گہری سانس بھرتے پلوشے کے وجود سے اٹھتی محسور کن خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا، چہرہ اٹھا کر خمار آلود نظروں سے پلوشے خان کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ نظریں آنکھوں سے سرکتی گلابی بھڑے بھڑے ہونٹوں پر آئی تو ہدایک شاہ نے ہاتھ بڑھا کر انگوٹھے سے پلوشے کے نچلے ہونٹ کو نرمی سے رب کیا۔ بے خود ہوتے انہیں اپنی شدت بھری گرفت میں لیا تو اس کی مدھم چلتی سانسوں میں اپنی دھوکی کی مانند چلتی سانسوں کو شامل کرتے قطرہ قطرہ پوری شدت سے ہدایک شاہ پلوشے خان کی سانسوں کو خود میں اتارنے لگا۔
कमरे की मानी घेरी खामोशी में हदायक शाह की तेज चलती सांसों का शोर बढ़पा था। फूलों की भीनी भीनी खुशबू माहौल को फुसूखेज बनाती हदायक शाह को पलवशे के लम्स में गुम करती चली गई। पलवशे के वजूद में हरकत महसूस करके हदायक शाह लम्हे के लिए पीछे हुआ। अपनी शिद्दतों से खून छलकाते नम होठों को देख हाथ बढ़ाकर पलवशे के निचले होंठ को नरमी से छूते, झुककर होठों की नरमी को चुनते झटके से पीछे हुआ। घने सिया बालों में हाथ फेरते पलवशे को होश में आते देख वो वहां से उठकर रोलिंग चेयर पर जा बैठा। पानी का गिलास होठों से लगाते अपने खुश्क पड़ते गले को तर करने की कोशिश की, जबकि नजरें हुनूस पलवशे खान के सरापे में उलझी हुई थी।